سب سے بڑی قیمتی چیز جو خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو عطا کی وہ محبت اہل بیت علیہ السلام۔ دیکھیے کسی کی جیب میں پیسہ ہو بولے گا قیمتی ہے، کسی کی جیب میں سونا ہو کہیں گے پیسے سے زیادہ قیمتی ہے، کسی کی جیب میں ہیرا ہو کہیں گے یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اسی طرح جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہاں جیب چیک نہیں کیے جاتے، وہاں دل چیک کیے جاتے ہیں۔ یہ دل کے اندر کون سی قیمتی چیز لے کر آیا ہے؟ تو فرمایا وہاں جس کے دل میں جس کی محبت ہوگی اسی سے اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ بعض علماء نے امام کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ امام کا مطلب اس کو اس کی محبت سے بلایا جائے گا، کیونکہ اگر زندگی میں جو محبت ہوتی ہے وہی آپ کا قبلہ ہوتا ہے۔ کسی نے اپنا قبلہ پیسے کو بنایا تو امام کون بنا؟ پیسہ بنا۔ مطلب پیسے کو حاصل کرنے کے لیے جو پیسہ چاہے گا یہ بندہ کرے گا تو اس کا کیا بنا؟ امام بنا۔ اب حصول پیسے کے لیے چوری کرنی پڑی، چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالنا پڑا، ڈاکہ ڈالے گا۔ کسی نے اپنا امام حکومت کو بنایا، اب اس حصول حکومت کے لیے چاہے ساری دھاندلی کرنی پڑے وہ کر لے گا، کیونکہ اس نے اس مقام کو کیا بنایا؟ اپنا امام بنایا۔ کسی نے اپنا امام حسین ابن علی کو بنایا۔ اب محبت حسین میں بچے بھی لٹانے پڑے، لٹائے گا۔ اب محبت حسین میں نجف سے پیدل جا کے کربلا بھی جانا پڑے، جائے گا۔ اب محبت حسین میں چاہے سردی ہو گرمی ہو ذکر حسین سننے کو آنا پڑے، آئے گا، کیونکہ اس نے اس محبت کو کیا بنایا ہے؟ اپنا امام بنایا ہے۔ کبھی فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو ان کی محبت میں دنیا سے چلا جائے، دنیا کہے مر گیا لیکن خدا کہے گا شہید ہو کے دنیا سے چلا جائے۔ تو اصل قیمتی ترین چیز اگر کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس کیا ہے تو کہنا وہ محبت محمد و آل محمد ہے۔ محبت اگر کمال کی ہو تو بندے کو با کمال بناتی ہے، محبت اگر زوال کی ہو تو بندے کو با زوال بناتی ہے۔ اور یہ اہل بیت سکھاتے ہیں کہ انسان اس سے محبت کرنا تو تجھے با کمال بنائے، اس سے محبت نہ کرنا تجھے زوال کی طرف لے کر جائے، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اگر کوئی چیز ہے تو وہ محبت ہے، کیونکہ یہ محبت ہے جو صبح سے شام تک محنت کراتی ہے، یہ محبت ہے جو اندھیری راتوں میں مصلے پہ جگاتی ہے، یہ محبت ہے جو یتیموں کے در تک لے کر جاتی ہے، یہ محبت ہے جو حبیب کو کوفے سے کربلا لے کر جاتی ہے، یہ محبت ہے جو انسان کو جنتی بناتی ہے، اور یہی محبت ہے جو انسان کو جہنمی بناتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ تو محبت کس سے کر رہا ہے؟ ایک محبت عرش الہی تک لے کر جاتی ہے، ایک محبت جہنم کے دروازے تک لے کر جاتی ہے۔ اب یہ تو نے تعین کرنا ہے کہ تو کس سے محبت کرے گا اور کس سے نفرت کرے گا۔ ہمیں تو یہ سکھایا کہ انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، مولا میں ہر اس سے محبت کروں گا جس کے دل میں آپ کی محبت ہے، میں ہر اس سے نفرت کروں گا جس کے دل میں آپ کی نفرت ہے، کیونکہ کائنات کی قیمتی ترین ہدیہ اگر خدا نے بشر کو دیا ہے وہ محبت کا ہدیہ ہے۔ حیوانوں میں اتنی محبت کا جذبہ نہیں پایا جاتا جتنا انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ کسی بھی موجود میں اتنی محبت کا جذبہ نہیں پایا جاتا جتنا وجود انسان میں پایا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ اگر یہاں جمع ہوئے، کسی نے آپ کو پیسے دیے، کسی نے گاڑیاں بھیجیں، کسی نے بریانی کی لالچ میں بلایا، جتنے سیاسی جلسے ہوتے ہیں جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہ لالچ کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں۔
یا پیسے کی لالچ یا بریانی کی لالچ یا کسی لالچ میں لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، لیکن مجلس حسین میں بس کہا جاتا ہے کہ ذکر حسین ہو رہا ہے۔ اب سوال ہے کہ یہ آپ کے قدموں میں جو کشش پیدا ہوئی یہ کس نے پیدا کی؟ محبت نے پیدا کی۔ اب یہ نہیں کہ یہ کشش صرف حسین کی محبت میں ہے، علی اعلان ہر محبت میں کشش ہے۔ دیکھو شہر رے کی حکومت کی لالچ میں ابن سعد قاتل حسین بنا کے نہیں، ہمت چاہیے قتل حسین کے لیے، کہ پتہ بھی ہو کہ نبی کا نواسہ ہے، بندہ پھر بھی اتنی جرت کرے کہ رسول کے نواسے کو قتل کرنے چلا جائے۔ پتہ بھی ہو یہ دوش رسول پہ بیٹھنے والے ہیں، پھر بھی شمر اتنی جرت کرے کہ امام حسین کے گلے پہ خنجر چلائے۔ بندہ کتنا بھی قسی القلب کیوں نہ ہو، 100 بار کیا کرے گا؟ سوچے گا۔ یہ جرت کا کام ہے کہ بندہ اتنی جرت کرے کہ نبی کی بیٹی کے در پہ آگ لگا دے، کہ آج مسلمان سنے بھی تو وجود کانپ جاتا ہے۔ لیکن سوال ہے کس کی محبت میں کر رہے تھے؟ یہ جرت کون پیدا کرتا ہے؟ محبت پیدا کرتی ہے۔ کہ آپ نے سنا ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے بھائی نے بھائی کو مار دیا، بھائی بھائی کا دشمن بنا، مومن مومن کا دشمن بنا۔ تو یہ جو ہماری لڑائیاں ہیں کس چیز کی وجہ سے ہیں؟ محبت کی وجہ سے ہیں۔ زمین کی محبت، پیسے کی محبت، مال کی محبت، عورت کی محبت، کبھی کسی کی محبت، اس میں انسان اپنی پوری زندگی کیا کر دیتا ہے؟ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ آپ کے ملک میں جو جنگ چل رہی ہے یہ محبت کی جنگ ہے، تخت کی محبت کی جنگ، اقتدار کی محبت کی جنگ، کبھی مال کی محبت کی جنگ۔ تو پوری دنیا کے اندر جو اس وقت حالات دیکھ رہے ہیں یہ سارے مسائل کس چیز کی وجہ سے ہیں؟ محبت کی وجہ سے۔ بس فرق یہ ہے کوئی شیطان کی محبت میں گرفتار ہے، کوئی رب کی محبت میں گرفتار ہے۔ لشکر یزید میں 2 محبتیں ہیں، ایک محبت دنیا اور حسین کے لشکر میں آؤ محبت پروردگار عالم ہے۔ اب یہ تم نے انتخاب کرنا ہے کہ تو کس کی محبت میں زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ جو نماز پڑھتے ہو کہ 2 رکعت نماز واجب پڑھتا ہوں، صبح کی نماز واجب قربتاً اللہ، قبلے کی طرف رخ کر رہا ہوں، جب خدا قرآن میں خود کہے کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی چہرہ کرو وہاں خدا ہے، تو پھر قبلے کی طرف رخ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ خدا ہماری محبتوں کا قبلہ ایک بنانا چاہتا ہے۔ کہ مسجد میں کھڑے ہو جاؤ، قبلہ کیا بنے؟ ایک بنے۔ مومن سے تب تک لڑ نہیں سکتا جب تک ان کی محبتوں میں اختلاف نہ آئے۔ ہم لڑتے بھی تب ہیں جب محبتوں کے قبلے کیا ہو جاتے ہیں؟ بٹ جاتے ہیں۔ امت میں مسلمان کیوں لڑتے ہیں؟ کیونکہ محبتوں کے قبلے کیا بن گئے؟ بٹ گئے۔ کچھ صفین میں چلے گئے، اپنی محبت کا قبلہ امیر شام کو بنا دیا، کوئی لشکر علی میں آ گئے، عمار و ابو ذر کی طرح محبت کا قبلہ علی کو بنا دیا، کچھ جمل میں چلے گئے، محبت کا قبلہ نبی کی زوجہ کو بنا دیا، کچھ علی کی طرف آئے، محبت کا قبلہ ولایت علی کو بنا دیا۔ قرآن کی آیت آئی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ذکر کریں اور دل مطمئن ہو؟ اگر ذکر خدا سے دل مطمئن ہو تو سوال یہ ہے کہ آپ تسبیح پڑھو، پریشانی ہے کہ دل مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ساری امت صبح سے شام تک اللہ پہ لگی ہے، کامیابیاں کہاں ہیں؟ وہ کہے کہو تو کامیابی، ہم کہیں تو کامیابی نہیں مل رہی۔ وہ کہے ذکر خدا کرو تو دل مطمئن، مجھے تب تک نیند نہیں آتی جب تک نیند کی گولی نہ کھا لوں۔ تو اللہ کہہ کچھ رہا ہے، میں کر رہا ہوں پر وہ مجھے مل نہیں رہا۔
کیونکہ زباں پہ ذکر خدا کا ہے پر دل میں محبت شیطان کی ہے، تو سکون کہاں سے ملے گا؟ دو چیزیں یاد رکھیے، ذکر کے ساتھ جب تک فکر کی محبت صحیح نہ ہو تو ذکر انسان کو کام نہیں دیتا۔ اصل یہ محبت ہے جو انسان کو سکون دیتی ہے، اصل یہ محبت ہے جو انسان کو آرام دیتی ہے۔ اگر خدا کی محبت ہے ہی نہیں تو ذکر خدا کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا جواب، جب آپ کربلا جاتے ہیں، امام حسین کی زری کو دیکھ کے ایک جملہ بولتے ہیں کہ کربلا مومن کی کیا ہے؟ جنت ہے۔ کیوں بولتے ہو کربلا مومن کی جنت ہے؟ تو مومن نے کہا کہ مولانا جب امام حسین کی زری کو دیکھا تو مجھے سکون ملا، اسی لیے میں نے بولا کہ کربلا مومن کی کیا ہے؟ جنت ہے۔ کبھی اللہ نے 10 سال کے بعد اولاد دی، بیٹے کو سینے سے لگایا، کہا یہ میری جنت ہے۔ بھئی کیوں بولا؟ کہا جب اس کو سینے سے لگاتا ہوں تو عجیب سا سکون ملتا ہے۔ تو محبت ہمیں کیا دیتی ہے؟ سکون دیتی ہے۔ بیٹے سے ہو دیکھو تو سکون، بیوی سے ہو دیکھو تو سکون، بھائی سے ہو دیکھو تو سکون، وہیں کوئی آپ کا پیسہ لے کے چلا جائے اسے دیکھو تو سکون تباہ، کوئی بیٹی کو طلاق دے اسے دیکھو تو سکون تباہ، کوئی قرضہ لے پر واپس نہ دے اسے جب جب دیکھو تو سکون تباہ، لیکن وہیں پہ اپنی اولاد کو دیکھو تو سکون ملتا ہے۔ حسین کی زری کو دیکھو تو سکون ملتا ہے، کربلا جاؤ تو سکون ملتا ہے۔ اور سکون کو دیکھ کر کہا کہ کربلا مومن کی کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب سوال ہے، اگر کربلا میں سکون ہے تو کیا سب کو ملتا ہے یا صرف تجھے ملتا ہے؟ ایک علی والا جب کربلا میں جاتا ہے اور مولا کی زری کو دیکھ کے بولتا ہے کہ کربلا مجھے کیا دے رہی ہے؟ سکون دے رہی ہے۔ وہیں کسی وہابی کو لے کر جاؤ، وہ تو دیکھے گا اور اندر سے جلے گا۔ آپ نے کہا مولانا ذکر علی میں سکون ہے، اور یہی ذکر ہے، کوئی مومن سنے تو چہرہ کھلتا ہے، منافق سنے تو چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ اگر ذکر امیر المؤمنین میں سکون ہے تو سب کو ملے، مومن کو ملتا ہے، جو مبغض اہل بیت ہے اسے نہیں ملتا۔ مطلب یہ دو سکے کے رخ ہیں، ایک بندہ سنے تو اسے سکون دے، دوسرا سنے تو اس کا سکون ہی تباہ ہو جائے۔ شیعہ ذریعہ حسین کو دیکھے تو سکون ملے، لیکن کوئی وہابی جو مزاروں کو بدعت مانتا ہے وہ جائے تو اس کا سکون کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا زری میں سکون نہیں ہے۔ جس طرح آپ پانی پیتے ہو تو پانی کا کام کیا ہے؟ پیاس بجھانا۔ اب پانی یزید بھی پیے تو پیاس بجھے گی، پانی علی والا بھی پیے تو پیاس بجھے گی۔ اس کا اثر مومن کے لیے منافق کے لیے ایک ہے، لیکن ذریعہ ابا عبداللہ آپ کو سکون دے رہی ہے، کسی وہابی کو نہیں دے رہی۔ ذکر حسین آپ کو سکون دے رہا ہے، کسی اموی اور سفیانی کو نہیں۔ تو سوال ہے کہ اگر ذکر میں سکون ہوتا تو سب کو ملتا، اگر ذریعہ حسین میں سکون ہوتا تو سب کو ملتا۔ مجھے مل رہا ہے اسے نہیں مل رہا، تو اصل سکون ذری میں نہیں، سکون اس محبت میں ہے جو خدا نے تیرے دل کے اندر رکھی ہے۔ یہ محبت ابا عبداللہ الحسین جو آپ کے دلوں میں ہے، اب محبت اس ذری سے ریفلیکٹ کرتی ہے، کیونکہ محبوب کے اثر کو دیکھو تو سکون ملتا ہے۔ باپ سے محبت تھی، دنیا سے چلا گیا، اس کی ٹوپی بھی دیکھو گے تو کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ آپ کا بیٹا ہے، آپ دیکھو گے سکون ملے گا، ضروری نہیں مجھے بھی ملے۔ آپ کی بچی ہے، آپ سینے سے لگاؤ گے سکون ملے گا، ضروری نہیں ہمسایہ بھی دیکھے تو سکون ملے۔ تو مجھے سکون اگر ملتا ہے تو کس چیز سے ملتا ہے؟ محبت سے ملتا ہے۔ یہ وہ راز تھا جو اہل بیت نے بتایا کہ مومن اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو صحیح محبوب کا انتخاب کرو۔ یہ پوری بے چینیاں اسی لیے ہیں کیونکہ ہمارے محبوب غلط ہیں۔ اور کہا کہ اگر سکون ابدی چاہتے ہو، دنیا میں بھی سکون چاہتے ہو، قبر میں بھی سکون چاہتے ہو، قیامت میں بھی سکون چاہتے ہو، تو اس سے محبت کرنا، یہ درس اپنی نسلوں کو سکھا دینا، اس سے محبت کرنا جو لائق محبت ہو۔ اپنی زندگی کو ضائع نہ کرنا کسی ایسے کی محبت میں جس میں
دنیا کا سکون بھی چلا جائے، آخرت کا سکون بھی چلا جائے۔ اب معصوم سے پوچھا کہ مولا کس سے محبت کریں؟ بڑا آسان سا جملہ فرمایا اس سے محبت کرنا جو با کمال ہو۔ پھر پوچھا مولا با کمال کون ہے؟ کہ با کمال وہ ہے جسے کبھی زوال نہ ہو۔ اس سے محبت کرنا جو با کمال ہو، اور با کمال وہ ہے جسے کبھی زوال نہ ہو۔ اب زوال اور کمال کو سمجھو۔ آپ کا بچہ کہے کہ بابا پھول مجھے بڑا پسند ہے۔ پھول کیوں پسند ہے؟ کیونکہ با کمال ہے، حسین بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، کہ تبھی پسند ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پھول سے محبت کروں کہ نہیں؟ چیز کا اچھا لگنا اور ہے، اسے اپنا محبوب بنانا اور ہے۔ لیکن اگر بچہ ہے، بچے نے کہہ دیا، جیسے کھلونوں سے محبت ہے، مختلف چیزوں سے محبت ہے، کہہ دیا کہ ہاں میں پھول سے کیا کروں گا؟ محبت کروں گا۔ کہ ٹھیک ہے بیٹا یہ پھول لو کمرے میں رکھو، دیکھتے ہیں کتنے دن تیری محبت چلتی ہے۔ ایک دن محبت کی بڑا تر و تازہ خوشبو والا، دوسرے دن محبت کی تھوڑا خشک ہوتا گیا، تیسرے دن خوشبو بھی چلی گئی، چوتھے دن پتیاں بھی خشک ہو گئیں، پانچویں دن وہ تر و تازہ پھول کالا ہو کر خشک ہو گیا۔ اب یہ معصوم سمجھانا چاہتے تھے یہ خوبصورت تو تھا پر اس کے کمال کو زوال تھا۔ اس سے محبت نہ کر کیونکہ اس کا کمال ہمیشہ والا نہیں۔ اگر تو اس سے محبت کرے گا اور تیری دل لگی اس پھول سے ہو گئی، جیسے جیسے اس کو زوال ملے گا ویسے ویسے تیرا دل غمگین ہوتا جائے گا۔ بیٹے سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، دنیا سے گیا دل کیا ہو جاتا ہے؟ غمگین ہو جاتا ہے۔ مومن کو اپنے چہرے سے اتنی محبت ہے، جھریاں پڑ گئیں، غمگین ہو گیا۔ حسن کی وجہ سے شادی کی، حسن گیا، محبت گئی، سکون چلا گیا۔ پیسے سے محبت کی، چور لے کر چلا گیا، ساتھ میں پیسہ نہیں تیرا سکون بھی لے کر چلا گیا۔ گاڑی لی اور اس سے اتنی محبت کی، گلی میں کسی بچے نے چابی سے اسکریچ کر دیا، یہ گاڑی پہ اسکریچ نہیں ہے، گویا تیرے دل پہ کوئی کیا کر رہا ہے؟ اسکریچ کر رہا ہے۔ تو فرمایا عالم مادہ میں کسی سے محبت نہ کرنا، محبت اس سے کرنا جسے کبھی زوال نہ ہو۔ اور کہا کسے زوال نہیں؟ کہ ایک ہی حسن ہے جسے کبھی زوال نہیں، وہ حسن رب عالمین ہے۔ نہ اس کی قدرت کو زوال ہے۔ نہ اس کے علم کو زوال ہے، نہ اس کے حسن کو زوال ہے۔ اب سمجھ آیا کہ اہل بیت نے جس کی محبت میں زندگی گزار دی، فرما رضن برضا و تسلیما لامر لا معبود سواک، اے خدا حسین کس کی رضا میں راضی ہے؟ تیری رضا میں راضی ہے۔ کس کے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے؟ تیرے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے، کیونکہ تیرے علاوہ حسین کا کوئی معبود نہیں ہے، رب نہیں ہے۔ تو جب کمال کی محبت میں حسین نے زندگی گزاری تو خدا نے حسین کو با کمال بنا دیا، اور اتنا با کمال بنایا کہ ان کی محبت کو زوال دیا ہی نہیں۔ ارے محبت تو اپنی جگہ، ان کے غم کو زوال نہیں ہے۔ یہ عجیب معجزہ ہے امام حسین کی۔ فرمایا اللہ نے غم حسین میں ایک ایسی حرارت رکھی جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے۔ آپ کا عزیز سے عزیز ترین رشتہ دنیا سے چلا جائے، پہلے دن جنازے پہ رہو گے، 3 دن 4 دن 6 دن 8 دن 6 مہینے 1 سال، اگلا سال آئے گا غم کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ اس سے اگلا سال اور کم، آخر میں بس یہ ہوگا ایک چٹھی دو گے مولانا والد صاحب کے لیے فاتحہ پڑھوا دو، نہ آنکھوں میں آنسو ہوگا نہ دل میں کیا ہوگا؟ غم ہوگا، بس باپ کی یاد ہوگی۔ لیکن یہاں 50 سال کا مومن، 40 سال کا مومن، 60 سال کا مومن، کتنے سالوں سے مجلسیں سن رہے ہو، ہر محرم میں ایسے لگتا ہے جیسے کل حسین شہید ہوا ہے۔ کبھی حسین کا غم پرانا ہوا؟ ایسے تر و تازہ ہے۔ جب محرم کا مہینہ آئے، اصلی خاک شفا ہو تو خون بھی ایسے تازہ ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی گلو مبارک سے کیا ہوا ہو؟ جاری ہوا ہو۔ تو ان کے غم کو زوال نہیں، کیونکہ یہ لازوال سے مل چکے ہیں۔ ان کی محبتوں کو زوال نہیں، کیونکہ یہ اس کی محبت میں، لازوال کی محبت میں زندگی گزار چکے ہیں۔ اور اگر تو بھی وہ عشق لازوال میں مبتلا ہونا چاہتا ہے تو فرمایا اپنی دلوں میں کسی ایسے کی محبت کو جگہ نہ دینا جس سے زوال ہو۔ تبھی حدیث کے جملے ہیں، فرمایا جو کثرت سے ہمارا ذکر کرے،
کثرت سے صلوات پڑھے، فرما اسے تب تک موت نہیں آتی جب تک ہماری زیارت نہ کر لے۔ اپنے بچوں کو بس یہ چیز سمجھا دیجئے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا جو کاروبار ہوتا ہے وہ محبت کا کاروبار ہوتا ہے۔ وہ بسکٹ سے لے کر بوتل تک، بوتل سے لے کے کپڑوں کے برانڈ تک، جوتوں سے لے کے سر کی ٹوپیوں تک، یہ ساری کمپنیاں پہلے اس چیز کی محبت آپ کے دل میں پیدا کرتی ہیں، پھر اس چیز کو بچواتی ہیں۔ کیونکہ محبت نہیں تو آپ اس بسکٹ کو خریدنے ہی نہیں جاؤ۔ یہ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ کبھی اس کمپنی کا بورڈ، کبھی اس کمپنی کا بورڈ، ہر کمپنی یہ بتانا چاہتی ہے میرا بسکٹ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ جس طرح ہر مسجد کا مولوی یہ بتانا چاہتا ہے میرے والا امام سب سے اچھا ہے، جس طرح ہر مرید یہ بتانا چاہتا ہے میرا مرشد سب سے اچھا ہے، جس طرح ہر ڈاکٹر یہ بتانا چاہتا ہے میری دوائی سب سے اچھی ہے، جس طرح ہر حکیم یہ بتانا چاہتا ہے میری والی پھکی کھاؤ گے تو جوان کے جوان رہ جاؤ گے۔ یہ دنیا اسی چیز کا کاروبار ہے۔ پہلے دل میں محبت کو پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس محبت کو بیچا جاتا ہے۔ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، قرآن کے 30 سپاروں میں، یاروں میں، چاروں میں، کل ایمان رسالتی زبان ایٹم بم نعرہ حیدری۔ اب یہ امیر المومنین کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ کوئی دل میں کس کی محبت ہے، اور وہابیوں کے یہاں جاؤ گے تو وہ کس کے نعرے لگاتے ہیں؟ یہ محبت ہے جو آپ کے منہ سے کیا نکالتی ہے؟ الفاظ کو جاری کرتی ہے۔ محبت چشمے کی طرح ہوتی ہے۔ اب جس کی محبت ہوگی وہی لفظ کیا ہوتے ہیں؟ زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ تو میں نے اپنی نسل کو یہ بتانا ہے کہ میرے لال محبت سے ہم بچ نہیں سکتے، بس تمہاری محبت میں سلیکشن اچھی ہونی چاہیے۔ کبھی بھی کسی ایسے سے محبت نہ کرنا جو تجھے تباہ و برباد کر دے۔ ہاں، امت نے ان سے محبت کی جن کو اپنی جنت کی گارنٹی نہیں، لیکن کم از کم آپ جن کی محبت میں گرفتار ہو، کوئی قسیم النار والجنت ہے، کوئی جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اور محبت اہل بیت عقلوں کو تیز کرتی ہے۔ محبت اہل بیت بندے کو نادانیوں سے نکال کر علم کی وادیوں میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ بھائی کوئی بینیفٹ تو ہو نا۔ انسان کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ عقل دی ہے۔ ایک کمپنی کہے گی آپ آ کے میرا بسکٹ لو، تو آپ پوچھو گے نا اس بسکٹ کے کھانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو بولے گی جناب یہ آٹے سے نہیں بنا، یہ مثلاً جو سے بنا ہے، اس میں طاقت بڑی ہے، اتنے وٹامنز ہیں، آپ کا بچہ کھائے گا تو تنومند ہوگا، طاقتور ہوگا۔ ایک بسکٹ بھی لیتے ہو 100 چیزیں پوچھتے ہو۔ ڈاکٹر کہے گا میری دوائی لو تو آپ پوچھو گے اس دوائی میں کیا ہے کہ فلاں کی نہ لوں۔ اب ایک مفتی اگر کسی کو میرا امام بنانا چاہے تو مجھے پوچھنا تو بنتا ہے نا کہ اس کو امام بنانے سے مجھے کیا ملے گا؟ انسان سیلفش ہے۔ انسان دوسرے سے محبت کرنے سے پہلے اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ میں کوئی کپڑا بھی لینے جاؤں تو 100 مرتبہ چیک کرتا ہوں کہ سردی کا موسم ہے، کپڑا دھلنے کے بعد پھٹے گا تو نہیں، کلر جائے گا تو نہیں، تو اس کپڑے کو نہیں لیتا جس کا کلر چلا جائے۔ ایسے بندے کو امام کیسے مانوں جس کا ایمان چلا جائے؟ کوئی مضبوط بندہ مجھے دو تو انسان کی فطرت ہے کہ میں اسے مانتا ہوں جس سے مجھے کیا ملے؟ کوئی فائدہ ملے۔ تو یہ سوچنا چاہیے اگر آپ نے فلاں کو مانا تو آپ کو کیا ملا؟ آپ وہ بتاؤ، اور میں نے علی کو مانا تو مجھے کیا ملا؟ میں یہ بتاتا ہوں۔ جس کے لیے نبی فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ تو امیر المومنین کو ماننے سے فائدہ علی کا ہے یا میرا ہے؟ کیونکہ مجھے علی کیا دے رہے ہیں؟ علم دے رہے ہیں، مجھے دعائے کمیل دے رہے ہیں، مجھے ابو حمزہ شمالی مل رہی ہے، مجھے دعائے عرفہ مل رہی ہے، علی کی محفل میں بیٹھنے سے مجھے نہج البلاغہ مل رہا ہے، علی کی محفل میں بیٹھنے سے مجھے وہ خطبات مل رہے ہیں جس سے انسان کی فکر کیا ہوتی ہے؟ روشن ہو جاتی ہے۔ علی کی محفل میں بیٹھنے سے مجھے وہ توحید مل رہی ہے جو کسی در سے کسی انسان کو نہیں مل سکتی۔ تو فرمایا کہ محبت کر، پر اس سے کرنا جو تجھے بھی کچھ دے
جو تجھے بھی مقام کمال عطا کرے، جو تجھے بے زر سے ابو ذر بنا دے، جو تجھے سلمان فارسی سے سلمان محمدی بنا دے، جس کی ملاقات کرنے کے بعد حر یزید کے لشکر سے نکل کر حسینی بن جائے۔ تو آج آپ کے ہر بچے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل ہے۔ فیس بک کس کے پاس نہیں آج؟ انسٹاگرام کس کے پاس نہیں؟ ٹک ٹاک کس کے پاس نہیں؟ تو یہ جو موبائل ہے یہ سب سے زیادہ آپ کے بچوں کی محبت کے ساتھ کھیلتا ہے۔ میں نے کہا نا دنیا بازار محبت ہے۔ قرآن کی آیت ہے حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ کہتا ہے کیا میں تجھے ایک ایسی تجارت کی دعوت دوں؟ یہ دنیا محل تجارت ہے۔ آپ کا بچہ جو دیکھتا ہے اس چیز کی محبت اس کے دل میں جاتی ہے۔ دنیا آپ کے بچوں کے دلوں کے پیالوں کو اپنی محبتوں سے کیا کرتی ہے؟ بھرتی جاتی ہے۔ یہ جو آپ ایک دکان میں جاتے ہو، کوئی بچہ یہ قمیص اٹھا رہا ہے، کوئی وہ قمیص، جو اس کی پسند بدل رہی ہے، کس نے اسے سکھایا کہ فلاں چیز کی طرف بڑھو؟ یہ سوشل میڈیا، یہ مارکیٹنگ کی دنیا جو اسے بتاتی ہے فلاں چیز لو اور فلاں چیز نہ لو۔ اب اہل بیت ہمیں بتاتے ہیں کہ میرے لال محبت اس سے کرنا جو با کمال ہو۔ یہ ممبر بھی آپ کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے، مجلس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے دلوں کے پیالوں سے نجس محبتوں کو نکال کر پاکوں کی محبت کو ڈالا جائے۔ کیونکہ جب دل میں صحیح محبت آ جائے گی تو پھر آپ کی زندگی کا انتخاب کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اس ٹیبل پہ اگر 4 گلاس پڑے ہیں، ایک میں پانی ہو، دوسرے میں شربت ہو، تیسرے میں چائے ہو، چوتھے گلاس میں آب زمزم ہو، اب سوال ہے آپ کس گلاس کو اٹھاؤ گے؟ سب کہہ رہے ہیں آب زمزم کو۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ آپ کے دل میں آب زمزم کی کیا ہے؟ محبت ہے۔ یہیں کسی انگریز کو لاؤ آب زمزم اٹھائے گا؟ وہ تو کہے گا کوئی پیپسی اور کوک ہو تو میں وہ اٹھا لوں۔ کوئی نشئی ہوگا اور چرسی موالی ہوگا، کوئی بھنگ کا گلاس رکھو تو میں وہ اٹھا لوں۔ جس کی جو محبت ہوتی ہے اسی کا ہاتھ وہی بڑھتا ہے۔ اگر تیرے دل میں زمزم کی محبت ہے تو گلاس زمزم کا اٹھاؤ گے، اگر تیرے دل میں علی کی محبت ہے تو علی کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے۔ تو اس سے پہلے کہ اپنی نسلوں کو حلال و حرام کی طرف لے جاؤ، پہلے اس کے دل میں حلال کی محبت تو ڈالو۔ اس دل کو تو صاف کرو۔ جب تک دل صاف نہیں، دل میں صحیح محبت نہیں، یہ صحیح چیز کی طرف کیسے جائے گا؟ تبھی معصوم فرماتے ہیں ہمارے علی والے کی نشانی یہ ہے، یہ کبھی غلط بندے سے دوستی بھی نہیں کرتا۔ دوست کا مطلب محبت ہے۔ آپ نے کسی شرابی سے محبت کی، کسی غلط گالم گلوچ والے بندے سے محبت کی، کسی بد کردار سے محبت کی، کیونکہ اس سے محبت کرو گے تو اس کی عادتوں سے نفرت نہیں ہوگی آپ کو۔ غلط بندوں کے ساتھ گھومو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ غلط ہو جاؤ گے۔ یہ رسول کے بعد اتنی لڑائیاں، اتنے جھگڑے کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ بچے جو علی کی محفل میں رہے، جو مدینے کے اوپر والے حصوں میں زیادہ جاتے تھے، وہ زیادہ بچ بھی نہیں پائے۔ عجیب ہے، 40 سال رسول خدا جب اعلان نبوت کیا، 40 ایئرز، 40 سال۔ جس طرح ہمارے بڑے شہروں میں ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہاں امیر رہتے ہیں یہاں غریب رہتے ہیں، سوسائٹیز بنی ہوتی ہیں، یہ علاقہ امیروں کا ہے، یہ علاقہ کیا ہے؟ غریبوں کا ہے۔ رسول رہتے تھے مدینے کے نچلے حصے میں، اوپر والا حصہ جو تھا وہاں اکثر بنو امیہ، ابو سفیان، اس طرح کے لوگ زیادہ رہتے تھے۔ کہتے ہیں 40 سال میں رسول کبھی ان کے محلوں میں بھی نہیں گئے، ایک بار اس کے محلے سے بھی رسول گزرے نہیں۔ ارے رسول ان کے محلوں میں بھی نہ جائیں، اور علی کا چاہنے والا کسی غلط بندے سے کیا کر لے؟ دوستیاں کر لے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر دل میں علی کی محبت ہے تو ایسے ڈھونڈو جو صفت میں علی جیسے ہوں۔ دوست اسے بنانا جو رفتار میں، کردار میں کس کا دوست ہو؟ امیر المومنین کا دوست ہو۔ جب موبائل ہاتھ میں اٹھاؤ تو چیزیں وہ دیکھنا جن کو دیکھنے سے کون راضی ہو؟ امیر المومنین راضی ہو۔ آنکھوں کو اس چیز کی طرف اجازت ہی نہ دو جس چیز میں علی ابن ابی طالب راضی نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین سے، مولا
سب سے بڑی طاقت تو یہی طاقت فرمائے محبت دنیا کا سب سے بڑا جذبہ ہے. محبت قاتل بھی بناتی ہے، محبت جہاد پہ بھی لے جاتی ہے. اب خدا نخواستہ کوئی غلط محبت میں گرفتار ہو گیا. افغانستان میں ایک 18-19 سال کے بچے کو پکڑا جو کسی جگہ پہ خودکش کرنے جا رہا تھا. اسے جب پکڑا اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا تاکہ وہ جیکٹ کا پن نہ نکالے، تو شکر خدا پھٹا نہیں. اس کا انہوں نے جیکٹ ویکٹ اتارا، اس جوان کی پوری چیکنگ کی، اور چیکنگ کرنے کے بعد اس کی جیب سے 2 چمچ نکلے. تو اس سے پوچھا کہ آپ تو خودکش کرنے گئے تھے، یہ جیب میں 2 چمچ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے مفتی صاحب نے کہا تھا شہادت کے بعد پہلا کھانا آپ کا رسول خدا کے ساتھ، تو لہٰذا ہم نے جیب میں کیا رکھ لیے تھے؟ چمچ رکھ لیے تھے. ایک غلط محبت، اتنا شعور نہیں، اتنا عقل نہیں کہ مرنے کے بعد جو عالم ہے وہ عالم جسمانی نہیں ہے. یہاں کے چمچ وہاں کیا کریں گے؟ لیکن کس طرح جوانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا. کس محبت میں؟ غلط محبت. بنو امیہ نے سینکڑوں احادیث بنائی اپنی فضیلت میں. امت سنتی تھی، حدیث سنتی تھی، اور ان کے دلوں میں ان کی محبت بھرتی جاتی. اس محبت میں کس کے دشمن بن گئے؟ امیر المومنین کی. 50 سال کا فاصلہ. امام حسین کہہ رہے ہیں کیا میں نے حلال کو حرام کیا؟ کہتے ہیں نہیں. کیا میں نے حرام کو حلال کیا؟ کہتے ہیں نہیں. کیا میں نے اپنے جد کی شریعت کو پامال کیا؟ کہتے ہیں حسین نہیں. کہ پھر مجھے قتل کرنے کیوں آئے ہو؟ جملہ ایک ہی تھا، بغضاً لابیک، تیرے بابا کی نفرت میں، تیرے بابا کے بغض میں. یہ بنو امیہ کی پالیسی تھی، اگر ان کو علی کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے تو ان کے دل کے پیالے میں پہلے اپنی محبت اتارو، پھر دشمنی علی کو کیا کرو؟ داخل کرو. آپ اگر نسلوں کو بچانا چاہتے ہو تو پہلے ان کے دل میں اہل بیت کی محبت کو اتارو، خدا کی محبت کو اتارو. مولانا بچہ مسجد میں نہیں جاتا، بھائی کیسے آئے گا؟ اس کے دل میں جتنی ڈراموں کی محبت ہے تم نے خدا کی محبت نہیں ڈالی. اس کے دل میں جتنی اپنی ماموں کی محبت ہے تم نے اتنی خدا کی محبت کو نہیں ڈالا. اور خدا کی محبت کیسے ہو؟ کیونکہ میرے دل میں خود محبت نہیں ہے. ایک ایران کے مولانا کہتے ہیں ایک شخص آیا کہ اندر کا مولانا صاحب میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، تو آپ مہربانی کر کے آج مجلس میں 4-5 جملے فضیلت نماز میں پڑھ لیجئے تاکہ میری زوجہ نمازی بن جائے. مولانا کہتے ہیں پہلے دن کی مجلس عشرہ تھا تو میں نے مجلس پڑھی اور مومن بھی آئے، لیکن بات ذہن سے نکل گئی. پھر مجھے پکڑ لیا مولوی صاحب، ہم نے کہا تھا نماز پہ پڑھیے، بڑی مشکل سے اپنی بیوی کو مجلس میں لایا ہوں، شاید آپ کی مجلس میں اثر ہو، نمازی بن جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل مجھے یاد دلانا. کہتے کل پھر گیا مولانا صاحب، پھر بھول گئے. پھر کہا مولانا صاحب بیوی کو لایا آپ نے نہیں پڑھا. مولانا صاحب نے کہا پرسوں جب آنا تو کھڑے ہو جانا مسجد کے آخر میں تاکہ میں تجھے دیکھوں مجھے یاد آئے. مولانا صاحب کہتے ہم نے مجلس شروع کی، یہ بندے خدا آیا اور بالکل آخر میں کھڑا ہو گیا، نگاہ پڑی. کہتے میرا ٹاپک کوئی اور تھا لیکن اس کو دیکھ کے میں نے کہا آج پھر بھول نہ جاؤں. بات کو گھما پھرا کے میں نماز کو لے کر آیا، 4-5 حدیثیں فضیلت نماز میں پڑھ لی. پھر اگلے دن آیا، پھر آ کے مسجد کے میں کھڑا ہو گیا. کہتے پھر میں نے فضیلت نماز میں پڑھا. اسی طرح 5-6 دن جب بھی میں اس کو دیکھتا تھا 1 روایت 2 روایت 3 روایت کس کی فضیلت میں؟ نماز کی فضیلت میں. عشرہ ختم ہو گیا، آیا ملنے کے لیے مولانا صاحب. میں نے کہا بیوی نمازی بنی؟ کہ مولوی صاحب نے اب بھی نماز نہیں پڑھی. کہ ہر مجلس میں نے فضیلت نماز پہ پڑھی، پڑھتی کیوں نہیں؟ کہ بس وہ کہتی ہے تو نہیں پڑھتا تو میں کیوں پڑھوں. آج ہمارا یہ حال ہے، ڈیلی مولوی صاحب کو کہے کہ نماز کے لیے پڑھو، خود نہیں پڑھ رہا تو بیوی. ہماری محبتوں کے قبلے ہی صحیح نہیں ہیں. نسلوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنا ستیہ ناس لگا ہوا ہے. جب تک ہم سیدھے نہیں ہوں گے ہماری نسلیں بھی سیدھی نہیں ہوں گی. علی کے گھر میں عباس جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ اثر ہے. مسلمان بڑے بڑے لوگوں کا نام لیتے ہیں، فلاں شخص اتنا بڑا ہے، فلاں صحابی اتنا جلیل القدر ہے. بھائی جلیل القدر تھے تو نسلوں میں بچے تو دکھاؤ، ان کی تربیت اور علم اور تقوی کا اثر تو دکھاؤ. جن کی نسلوں میں یزید جیسے بچے پیدا ہوں. ہم حسین کی تربیت کا اثر دکھاتے ہیں، کبھی بچہ علی اکبر جیسا تو لاؤ. ہم حسن کی تربیت کا اثر دکھاتے ہیں، قاسم جیسا جوان تو لاؤ.
ہم علی کی تربیت کا اثر دکھاتے ہیں، حسنین جیسے بچے تو لاؤ. ہم امام زین العابدین کی تربیت کا اثر دکھاتے ہیں، کوئی محمد باقر تو لاؤ. ہم امام جعفر صادق کی تربیت کا اثر دکھاتے ہیں، کوئی موسیٰ کاظم تو لاؤ. تھک جائیں گے لیکن تربیت کا اثر نہیں. اگر زمین اچھی ہے تو پیداوار بھی اچھی ہونی چاہیے. یہ خدا نے عقل دی ہے. ہم نے ان کو امام مانا جو خود بھی اچھے تھے، جن کی نسلیں بھی اچھی تھیں. ارے نسلیں تو دور کی بات، جن کے شیعوں کو دیکھو آج دنیا ناز کرتی ہے. آج دنیا کے ساری ظلم کی طاقتیں اگر کسی کے مقابلے میں کھڑی ہیں تو کس کے مقابلے میں؟ شیعوں کے مقابلے میں. پورا زور لگا رہے ہیں کہ ایران کے نظام کو کیا کیا جائے، گرایا جائے. بھائی کیا کیا ہے اس ملک نے؟ ان کو پتا ہے کہ یہ واحد کانٹا ہے جو ظلم کی آنکھوں میں اٹکا ہوا ہے. یہ واحد امت مسلمہ ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ واحد لوگ ہیں جو مظلوموں کے لیے اپنی آواز کو کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے ہیں. کیوں آپ کی مجلسوں سے مسئلہ ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے ان کی مجلسوں میں جاؤ گے ان کے ممبر سے حق و باطل کا درس دیا جاتا ہے. یہ چہروں پہ پڑے ہوئے نقابوں کو اتارنے والی قومیں ہیں. یہ اصلیتوں کو دکھانے والی قومیں ہیں. یہ کبھی بھی وقت کے یزیدوں کے سامنے نہ جھکنے والی قومیں ہیں. آپ واحد قوم ہیں جو حق و باطل کی پہچان کراتے ہیں. آپ کے پاس اصل ہے، ان کے پاس نقل ہے. جب تک اصل رہے گا نقل کی پہچان ہوگی. اصل ہوگا ہی نہیں تو کوئی نقل کو پہچانے گا کیسے؟ آپ کے پاس وہ اسلام ہے جو اصلی اسلام ہے. تبھی کہتے ہیں اس اصل کو مار دو تاکہ مارکیٹ میں کیا گھومتا رہے؟ نقل گھومتا رہے. وہ امام معصوم جس نے پوری زندگی میں آپ کے کسی امام نے کسی کو تکلیف نہیں دی، جن کی سخاوت مشہور، جن کی صداقت مشہور، جو اندھیری راتوں میں اٹھ کے یتیموں کو کھانا دینے جائیں، جو گھنٹوں گھنٹوں فقیروں کے ساتھ بیٹھیں اور کلام کریں، جو بیواؤں کی مدد کریں، جو مسجد میں جائیں تو خطبہ دیں، لوگوں کو علم دیں، جو وضو کریں تو 4 لوگوں کو وضو سکھائیں. امیر المومنین اپنی زندگی میں کتنے کنویں کھودے. ہر اس زمانے میں کنواں کھودنے کا علم کم لوگوں کے پاس تھا. پانی کی اشد لوگوں کو ضرورت زمین کے لیے، اپنے بدن کے لیے. کنویں کود کود کے امیر المومنین نے، پورے مدینے میں بھی آج جائیں گے تو امیر المومنین کے نام سے مشہور ہے. آج بھی علی بن ابی طالب کا کنواں وہاں موجود ہے. اتنی خیر و خیرات کرنے والے اماموں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ دشمنی کیوں کرتے تھے؟ 14 سال زندانوں میں کیوں ڈالتے تھے؟ وجہ یہ تھی کیونکہ اگر یہ رہتے تو باطل کے چہرے کا پتہ چل جاتا. یہ نہ ہوتے تو کسی کو کیا پتا حق و باطل کیا ہے. آپ کے وجود سے باطل کیا ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہو جاتا ہے. آپ وہ لالٹین ہو، وہ روشنی ہو جو ان کے کثیف چہروں پہ روشنی ڈالتے ہو اور دنیا کو بتاتے ہو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. خود وجود شیعہ وجود حق ہے، خود وجود تشیع وجود حق ہے. کیونکہ آپ حق و باطل کا نعرہ. 1400 سال گزر گئے، آج تک آپ یزید کو نہیں چھوڑ رہے. 1400 سال. مطلب ہم ظالم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. نسل نسل کو بتاتے ہیں تاریخ میں اس نے کیا کیا تھا، ظلم کیا تھا. لیکن مفتی کہتے ہیں چھوڑ دو، تاریخ کے قصے ہیں. اللہ جانے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. بھائی چھوڑنا ہوتا تو خدا قرآن میں کبھی ظالموں پہ لعنت نہ بھیجتا. چھوڑنا ہوتا تو خدا کبھی قرآن میں جھوٹوں پہ لعنت نہ بھیجتا. چھوڑنا ہوتا تو خدا کبھی حابیل اور قابیل کا قصہ نہ بتاتا. چھوڑنا ہوتا تو خدا ابراہیم اور فرعون اور نمرود کے قصے نہ سناتا. تاریخ عبرت کے لیے ہے. ہم اپنی نسلوں کو سناتے ہیں تاکہ ان کو ظالم اور مظلوم کا پتہ چلے. آج یہ فرق ہے. 60 سال کے مفتی سے پوچھو کہ یزید پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں، جرت نہیں ہوتی، گلے میں ہڈی اٹک جاتی ہے. 60 سال کا مفتی قرآن پڑھنے کے بعد آج لعنت نہیں بھیج پاتا. لیکن 7 سال کا بچہ جو فرش ازا پہ بیٹھتا ہے اس میں اتنی جرت ہے کہ یزید کو لعنت بھیجے. صرف کل کے یزید کو نہیں، آج کے یزید کو بھی لعنت بھیجتا ہے. آج کے اسرائیل و امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت و طاقت رکھتا ہے. یہ جرت آپ کو کس نے دی؟ حسین ابن علی نے دی.
40 سے زیادہ ملک تھے، لیکن ایک ملک اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہوا. یہ ملک تو پہلے بھی تھا، لیکن جب سے اس میں علی کی محبت پھیلی، جب سے جذبہ امیر المومنین آیا، وہ چاہے یمن کا شیعہ ہو، چاہے لبنان کا شیعہ ہو، چاہے عراق کا شیعہ ہو، چاہے ایران کا شیعہ ہو. یہ شیعوں میں اتنی ضرورت کیوں پائی جاتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے بچپن سے فرش عزا میں اپنے دلوں کے پیالوں میں حسین کی محبت کو بھرا ہے. اور ابا عبداللہ یہ سکھاتے ہیں کبھی بھی ظلم کے سامنے شیعہ سر جھکاتا نہیں. تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو آپ کو ملی ہے وہ فرش عزا حسین ابن علی ہے. 1 گھنٹہ آتے ہو، حسین آپ کے دلوں کو پاک کر دیتے ہیں. 1 گھنٹے کے لیے آتے ہو، دل پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں. دنیا گھومنے کے لیے ترکی جاتی ہے، کبھی کہاں پیسے لگاتی ہے، یورپ جاتی ہے، لیکن مومن اپنی پائی جمع کر کے کربلا حسین جاتا ہے. یہ محبت ہے جو آپ کو کھینچ جاتی ہے، اور یہی محبت کام آئے گی. مرنے کے بعد قبر میں کون آتا ہے؟ فرمایا من یمت یرنی، جو بھی مرے گا ولی کے چہرے کی زیارت کرے گا. فرمایا یہ تو عالم برزخ میں پتہ چلتا ہے نا کہ زیارت حسین کا ثواب کتنا ہے. مولا کا عاشق ایک بوڑھا 60-70 سال کا کہتا ہے بے اولاد تھا، تنگ دست تھا، لیکن دل میں عشق حسین تھا. بڑی آرزو تھی کہ میں کربلا جاؤں، لیکن کیونکہ کوئی تھا نہیں لے کر جانے والا تو جا نہیں پاتا تھا. تو کہتا میں گاؤں میں لوگ بسوں میں چڑھ کے کربلا جانے لگے، تو میں نے ایک سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ کربلا جا رہے ہیں. دیکھو محبت ہے تو تقاضے دیدار تو ہونا چاہیے نا. محبت کیسی جسے بندہ دیدار کا تقاضا ہی نہ رکھے. کہ تڑپ گیا، روتا ہوا گھر گیا، مصلی پہ بیٹھا، عرض کی مولا حسین لگتا ہے امیروں کے امام ہو، صحت مندوں کے امام ہو. مولا بیمار بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں، تنگ دست بھی ہوں، مجھے کربلا نہیں بلاؤ گے؟ کہتے ہیں آنکھ لگی خواب کے عالم میں حسین کی زیارت ہوئی. اور میں آج کے بعد اپنے مولا کو نہ کہنا کہ حسین صرف امیروں کا امام ہے. اے مومن یہ بسوں پہ چڑھ کے کربلا جا رہے ہیں، ابھی پہنچے نہیں، پہنچ بھی گئے تو میری زری کو دیکھیں گے. حسین کے چہرے کی زیارت تو کر رہا ہے. کہ سخی اور ہوتے ہیں، کریم اور ہوتے ہیں. سخی وہ جو مانگنے پہ دے، کریم وہ جو ضرورت کو محسوس کرنے پہ عطا کرے. کا مولا میں گستاخی کرنا نہیں چاہتا تھا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے خوف ہے کہیں مر نہ جاؤں، اور منکر و نکیر کہیں گے تو عشق حسین کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے نام اعمال میں ایک زیارت حسین لے کر نہیں آیا. تو امام حسین نے عرض کی، فرمایا اگر آ سکتے ہو تو میری کربلا ضرور آؤ، کیونکہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ زیارت حسین کا ثواب کیا ہے. لیکن اگر نہیں آ سکتے تو فرمایا ہم گھر بیٹھے تجھے ثواب دینے کو تیار ہیں. کہ مولا وہ کیسے؟ فرمایا خلوص سے دل سے بس مجھ حسین کو ایک سلام کیا کر. فرمایا ہم کہیں گے لکھا جائے تیرے نام اعمال میں اس نے ثواب زیارت حسین کما لیا. کہ مولا اتنا آسان ہے. فرمایا جب مجھ حسین کو سلام کرو، ایک نشانی اگر تیرے اندر آ جائے، توجہ میری طرف سے. مولا کون سی نشانی؟ فرمایا جب مجھ غریب کو سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں. فرمایا اس وقت مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا. دلوں کو کربلا روانہ کریں. ہر امام معصوم نے اپنی مصیبت کے وقت اپنے جد کو سلام کیا ہے، اور اپنے بچوں کو یہ سلام سکھا دیں چلتے پھرتے. یہ سلام انسان کو گناہ سے بھی بچاتا ہے، یہ سلام انسان کو شیطان سے دور کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ نام عمل میں حسین ابن علی کی زیارت کا ثواب آ جاتا ہے. کسی کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کریں جیسے زینب اپنے بھائی کو سلام کیا، ایسے سلام کریں جیسے سکینہ نے اپنے ماں باپ کو کیا. السلام
وعلى أصحاب الحسين سب مل کے السلام على حسين وعلى علي بن الحسين وعلى میرا سلام سے رخسار چند جملے مصیبت کے زحمت تمام. یہ سلام کسی ذاکر کے سلام نہیں، کسی عام عالم کے سلام نہیں، یہ فرزند زہرا امام زمانہ کے سلام ہے. فرمایا مومن جب کبھی دل کرے رونے کا تو زیارت ناہیہ پڑھا کرو، یہ امام زمانہ کا پڑھا ہوا نام ہے. فرمایا میرا سلام رخساروں پہ، اللہ جانے یہ علی اصغر کے رخسار ہیں، اللہ جانے یہ قاسم کے رخسار ہیں. جواب میرے مولا نے خود دیا. میرا سلام آیا ننے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا. کبھی شمر کے تماچوں رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں رنگ سیاہ کیا. 40 سال زخمی رخساروں پہ روتے رہے. شاید کوئی برادر اہل سنت گئے شیعہ رخساروں پہ اتنا کیوں روتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث سنایا کرو. رسول خدا کا فرمان ہے، فرمایا مسلمانوں اگر حیوان کو بھی ادب کے لیے مارنا ہو اس کے بدن پہ مارا کرو، کبھی چہرے پہ نہ مارا کرو. جو دیوان فرماتے ہیں زندان شام ہے، بچی کی گود میں بابا کا کٹا سر ہے. کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دل کے پیاسے بابا، او بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرا رخسار دیکھو. او بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا. میں قربان امام زمانہ آپ کی مظلومیت پہ. پہلے میرے مولا نے رخساروں کو یاد کیا، کیوں کہ ان رخساروں کو تماچے مارے گئے. اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام. فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی ہونٹوں پہ، اللہ جانے یہ علی اصغر کے ہونٹ یا علی اکبر کے ہونٹ. روایت کے جملے ہیں جب کسی کو زہر دی جائے سب سے پہلے
خشکی آتی ہے۔ امام حسن کو جب زہر دی گئی جگر کے ٹکڑے باہر آئے، وضو کے عالم میں روزے کے عالم میں تھے، بار بار کہہ رہے تھے اللہ تعالی، لیکن میرے مولا نے پانی نہیں پیا، شاید کربلا کو یاد کر کے تڑپ رہے تھے۔ روایت کے جملے ہیں آپ کے ساتویں امام کو کھجور میں زہر ملا کے دی گئی۔ جب اس یہودی نے امام کو کھجوریں دی، 2 کھجوریں میرے مولا نے کھائی، لئی کہتا ہے ساری کھجوریں کھانی پڑے گی۔ امام نے فرمایا تیرا کام تو ہو گیا، میں جانتا ہوں کھجوروں میں زہر ہے، ہونٹ خشک ہو گئے، وصیت کی جب میرے بدن کا رنگ بدل جائے سمجھ جانا زہر نے اثر کر دے۔ امام رضا بڑے مظلوم ہو میرے مولا، جب بابا کے بدن پہ آئے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور ہونٹ خشک تھے، لیکن مولا ایک جملہ کہنا چاہوں گا، آپ نے خشک ہونٹ دیکھے پر یہ منظر نہیں دیکھا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پہ، اللہ جانے یہ کس کے ہونٹ ہیں، جواب میرے مولا نے دیا، او میرا سلام ہو ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، او جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ امام زمانہ وہ ہونٹ آپ کو یاد ہے، لیکن میں کہوں میرا سلام ہو ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا ہوا گلا نہ دکھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔